بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کالم شامل فاروقی کی، آئیے آج ان کا کالم سنتے ہیں۔ صدر، توبہ، تعویذ، حجام اور 500 روپے یا کوڑا۔ یہ کالم 10 جنوری 1998 کو شائع ہوا تھا۔ آئیے سنتے ہیں۔ 1997 کے آخری دن 31 دسمبر پاکستان میں صدارتی انتخابات کا دن تھا اور چاروں صوبوں کی بھاری اکثریت سے جناب محمد رفیق تارڑ صاحب نے کامیاب ہو کر سال نو کے پہلے دن یعنی 1 جنوری 1998 کو پاکستان کے انتہائی متفقہ صدر کے طور پر حلف لیا۔ ہماری ساری ہمدردیاں تارڑ خاندان کے لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے نام کی ثقالت کی وجہ سے اب تک ٹریفک کے کانسٹیبل ان کے نام نہیں لکھ پاتے تھے اور سارے تارڑ عام طور پر اور مستنصر حسین تارڑ خاص طور پر ہر قسم کے چالان سے محفوظ تھے۔ لیکن اب چونکہ یہ صدر مملکت کا نام ہے، لہٰذا اہلکاروں کو یہ نام اس طرح رٹ جائے گا کہ جہاں کسی نے اپنا نام لینے کے لیے تا کی آواز منہ سے نکالی اور کانسٹیبل تالیاں بجاتے ہوئے تارڑ لکھ دیا کرے گا۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ دیگر نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیڈ کانسٹیبل چالان کا وہ صفحہ پھاڑ دے، آخر اسے بھی تو نوکری کرنی ہے۔ صدارتی انتخاب میں تارڑ صاحب کے ایک متبادل امیدوار کو بھی ووٹ مل گئے۔ سنا ہے کہ جو ہی یہ اعلان ہوا متعلقہ گھرانے میں فساد برپا ہو گیا۔ ایک ووٹ تو تم نے خود اپنے آپ کو دیا ہوگا، یہ دوسری کون ہے جس نے تمہیں ووٹ دیا؟ جواب میں قسم کھا کر اس نے کہا ہوگا، نہ میں نے خود کو اپنا ووٹ اپنے کو دیا، نہ دوسرے ووٹر کے بارے میں مجھے علم ہے۔ بہرحال مجھے یقین ہے کہ اس کے جنس وہ نہیں ہے جس کا تمہیں شبہ ہے۔ آخر قضیہ رفع کرنے کے لیے صاحب نے کہا، اگلے انتخاب میں متبادل امیدوار بھی نہیں بنوں گا۔ جواباً کہا گیا کہ اگلے انتخاب میں تم یہاں رہنے ہی نہیں پاؤ گے۔ وہ دن ہم یا تو پیرس یا نیو یارک میں گزاریں گے، یا اگر پاکستانی میں رہیں گے تو رائے ونڈ یا ٹوبا ٹیک سنگھ چلے جائیں گے۔ پوچھا، ٹوبا ٹیک سنگھ کیوں؟ جواب ملا، اگر تمہیں اس جگہ کی کوئی اور اہمیت معلوم نہیں ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہاں ٹوبا کی ٹے کو تے سے بدل دیا جائے گا اور وہی کرنے پر تمہیں مجبور کیا جائے گا۔ صاحب نے چلا کر کہا، ٹھیک ہے، توبہ توبہ الہی میری توبہ۔ قارئین کو یاد ہوگا کہ ہم انتخاب سے صرف ایک دن پہلے یعنی 30 دسمبر کو شیرانی کے بیچ میں واؤ کے عنوان کے تحت اپنے کالم میں لکھا تھا کہ اگر جمعیت العلماء اسلام کے امیدوار مولانا محمد خان شیرانی اپنے نام کے بیچ میں واؤ کا اضافہ کر کے حسب سیل شکل کا ایک تعویذ بنا کر استعمال کریں تو ان کے صدر منتخب ہونے کا امکان سب سے زیادہ قوی ہے، کیونکہ شیروانی صدارت کا علامتی نشان ہے۔ شیر پلس واؤ پلس ہنی، شیروانی یعنی صدارت۔ ہمیں معلوم ہوا کہ مولانا نے انتخاب کے دن یہ تعویذ اپنے بازو پر باندھا تھا، لیکن پھر بھی وہ منتخب نہیں ہو سکے۔ دراصل یہ تعویذ ہمارے دوست اسرار بھائی نے ہمیں بتایا تھا، چنانچہ ہم نے ان سے رجوع کیا تو انہوں نے کہا کہ تعویذ لکھنے میں تم سے غلطی ہوئی، اس میں ایک سطر مزید شیر کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ شیر مسلم لیگ کا انتخابی نشان ہے، لہذا مسلم لیگ کے مخالف امیدوار کو رد بلا کے طور پر اس تعویذ کو اس طرح لکھنا چاہیے تھا، شیر مائنس مسلم لیگ پلس وانی از اکول ٹو شیروانی یعنی صدارت۔ بہرحال مولانا شیرانی کی تالیف قلب کے لیے ہم ان سے یہ عرض کریں گے کہ وہ اگلے انتخاب تک کا انتظار کر لیں، اور اگر اس موقع پر مولانا فضل الرحمان خود صدارت کے امیدوار نہ ہو تو مولانا شیرانی اوپر والا تعویذ اپنے گلے میں ڈال کر انتخاب لڑے، انشاءاللہ کامیابی ان کے قدم چوبے گی۔ اور اگر مولانا فضل الرحمان خود امیدوار ہوں لیکن مولانا شیرانی بھی انتخاب لڑنا چاہیں تو تعویذ میں حسب سیل مصرے کا اضافہ کر دیں، تو شاہی ہے مسرت کر ڈی آئی کے پہاڑوں میں۔ جناب محمد رفیق تارڑ صاحب کے صدر بننے کے بعد ان کے کارناموں سے متعلق اب تک ایک خبر سب سے اہم سامنے آئی ہے۔ اپنے آبائی گاؤں کے جس حجام سے وہ حجامت بنواتے تھے، اس کی زبوں خانی کی خبر اپنے ایک دوست سے سن کر محترم صدر اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسی دوست کے ذریعے اس حجام کو 500 روپے بھیج دیے۔
خدا کرے ان روپوں سے حجام کی زبوحالی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ ہمارے ایک دوست ہر معاملے کو شک و شبے کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ خبر پڑھ کر کہا کہ یہ کہیں بپن حجام والا قصہ نہ ہو۔ تفصیل پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ ایک راجا کے حجام کا نام بپن تھا۔ ایک بار راجا کو کسی مظلوم کی بد دعا ایسی لگی کہ اس کے سر پر 2 سینگ نکل آئے۔ ان سینگوں کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے راجا نے پگڑی باندھنی شروع کر دی، لیکن وہ بالوں کا کیا کرتا؟ آخر جب خط بڑھے، زلفیں بڑھیں، کاکل بڑھے، کیسو بڑھے والی کیفیت ہو گئی تو راجا نے ایک روز بپن حجام کو خلوت میں بلایا اور کہا کہ کوئی عجیب بات نظر آئے تو اسے راز شاہی سمجھ کر پوشیدہ رکھنا، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ پکڑی ہٹائی تو سینگیں نظر آئی۔ اب بیچارے بپن کی کیفیت ہی تھی کہ یہ راز کسی سے کہا نہیں جاتا تھا اور اسے کہے بنا رہا نہیں جاتا تھا۔ آخر جب پیٹ بہت پھولنے لگا اور اخراج راز کے بغیر شکم درد دور ہونے کا کوئی امکان نظر نہ آیا تو وہ شہر سے باہر نکل گیا۔ ایک ویرانے میں اسے ایک شجر تنہا نظر آیا اور اس نے درخت کے پاس جا کر ادھر ادھر دیکھ کر درخت سے منہ لگا کر بولا، راجا کے سر پر 2 سینگ۔ بپن تو یہ رات درخت تک پہنچانے کے بعد اپنا پیٹ ہلکا کر کے واپس آ گئے، لیکن شومی قسمت سے کچھ دنوں کے بعد وہ درخت کاٹا گیا اور اس سے ایک ڈھولک اور ایک سارنگی بنائی گئی۔ اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد راجا کے دریا میں گانے بجانے کی ایک محفل منعقد ہوئی۔ اس میں وہ آلات موسیقی بھی استعمال ہوئے۔ ڈھولچی نے جب ڈھول کے دونوں طرف ہاتھ مارنے شروع کیے اور سارنگی نواز نے جب سارنگی بجانی شروع کی تو ان میں ایک سوال اور جواب کے انداز میں حسب ذیل مکالموں کی آوازیں آنے لگیں۔ راجا کے سر پر 2 سینگ، راجا کے سر پر 2 سینگ، کن نے کہا، کن نے کہا، کس نے کہا؟ بپن حجام نے، بپن حجام نے۔ ہمارے دوست اسرار بھائی نے جب یہ قصہ سنا تو برہم ہو کر کہا، یہ سب بکواس ہے۔ ہمارے صدر صاحب میں الحمدللہ چھپانے والی ایسی کوئی بات نہیں جس کے لیے وہ اپنے ذاتی حجام کی مٹھی گرم کریں۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اسرار بھائی نے یکایک کہا، بہرحال صدر صاحب کے اس رقم دینے سے اور اس کا اعلان کرنے پر مجھے ایک دوسرے لحاظ سے اعتراض ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر صدر صاحب نے یہ رقم بھیجی تھی تو اس کا اعلان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان سے زیادہ اس حکم کا کس کو علم ہوگا کہ اگر تمہارا دائنا ہاتھ کسی کو کوئی دے تو تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک دوسری بات کہ آج کل 500 روپے کی رقم بھی کوئی رقم ہے جو صدر کے منہ میں یا ہاتھ سے نکلے؟ صدر کی شان کے مقابلے میں یہ رقم بہت حقیر ہے۔ حجام کی زبوحالی میں اس کی مدد کرنی تھی تو رقم کم سے کم 5000 روپے تو ہوتی، تو خام خواہ ڈسکریشنری فنڈ سے یا اپنے سرکاری سوادنی فنڈ سے وہ دے تھے جس کا انہیں پورا اختیار ہے۔ میں نے اسرار بھائی سے کہا کہ ممکن ہے کہ حجام کی کسی ایسی ضرورت کا علم صدر صاحب کو ہوا ہو جو 500 روپے سے پوری ہو جائے۔ مثلاً سردی کے دن ہیں، ممکن ہے اس کے پاس لحاف نہ ہو یا اسے کسی دوا کے خریدنے کے لیے اتنی ہی رقم کی ضرورت ہو۔ اسرار بھائی نے کہا، سنو میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں۔ کسی ملک کا ولی عہد اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ دوسروں کے علاوہ وزیر اعظم بھی اپنے گھوڑے پر اس کے ہمرکاب تھا۔ اچانک ایک سپاہی ولی عہد کے سامنے آ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ اس کا گھوڑا مر گیا ہے جس کے بغیر وہ اپنے سرکاری فرائض انجام نہیں دے سکتا۔ ولی عہد کے پوچھنے پر کہ گھوڑا کتنے کا ملے گا، سپاہی نے کہا 50 روپے میں اچھا گھوڑا مل جائے گا۔ ولی عہد نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ سپاہی کو 50 روپے دے دیے جائیں۔ جب یہ سب لوگ آگے بڑھے تو وزیر اعظم نے اپنے ولی عہد کے قریب آ کر سرگوشی کے انداز میں کہا، بادشاہوں اور شہزادوں کو ایسی معمولی رقم کا حکم دینا زیب نہیں دیتا۔ 1000 سے کم کی کوئی رقم ان کے منہ سے نکلنی نہیں چاہیے۔ ولی عہد نے کہا کہ لیکن اس سپاہی کو تو صرف ایک گھوڑا خریدنا تھا جس کے لیے 50 روپے کافی تھے۔ وزیر اعظم نے کہا، ایسی صورت میں آپ کو یہ حکم دینا چاہیے تھا کہ سپاہی کو شاہی استبل سے ایک گھوڑا دے دیا جائے۔ یہ قصہ سنا کے اسرار بھائی نے کہا کہ اگر حجام کی ضرورت صرف ایک لحاف یا کوئی دوا تھی تو صدر صاحب کو چاہیے تھا کہ اس دوست کے ذریعے
اس چیز کا انتظام کر دیتے. میں نے ہنستے ہوئے سار بھائی سے کہا کہ آپ نے گھوڑے کی یاد دلا کر آصف زرداری صاحب تک پہنچا دی, اور جب گھوڑوں کا ذکر ہوگا تو مربے کا ذکر تو ضرور ہوگا. اس وقت محمد رفیق تارڑ صاحب کا حجام کہے گا مربی بیارو مربع بخور, یعنی مربی پیدا کر اور مربع کھاؤ. یعنی جس کی تم حجامت بنایا کرتے تھے اس کو صدر بن جانے کی دعا کرو, انشاءاللہ تمہاری ذب و خالی دور ہو جائے گی. قارئین کرام, آپ کا کیا خیال ہے؟ کالم آپ نے سنا شاہ مرد فاروقی صاحب کا. یہ کالم 10 جنوری 1998 کو شائع ہوا تھا.